کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ عظمت کی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ عظمت، یہ کمال، یہ شان کہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جبکہ ان کے اوپر زکوٰۃ کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ وہ نابالغ ہیں، کم سن بچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کہ حسین جنتی بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نقطے پہ ذرا غور کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ کب؟ جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار قربانیاں دے چکے ہیں، نبوت کا ساتھ دے چکے ہیں، وفا کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ٹھہر چکے ہیں، ہر آنے والی مصیبت کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے عظمت کے باب کھلے کہ شاعر بھی کہہ اٹھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جسے صدیق خدا نے کہا اسے صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ مرتد ہے، زندیق ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کو جو جنتی ہونے کی بشارت ملی اس وقت جب وہ اعمال کر رہے ہیں، جب ان پر شریعت کا ہر پہلو فرض اور واجب ہے۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ کب؟ جب وہ بالغ ہیں، اسلام لانے کے بعد نبوت کا ساتھ دے رہے ہیں، اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ توجہ کرنا یہاں پہ، اور یوں آگے بڑھے کہ کہنا پڑا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور پھر سنیں، خدا کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو کھلوانے والے فاروق اعظم ہیں۔ خدا کے دوسرے گھر بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہے تو کھلوانے والے فاروق اعظم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر بنتی تھی ایک عظمت، بنتی تھی جنت، بنتی تھی شان اور عظمت بنتی تھی، اس لیے کہ وہ اعمال میں درجات میں اوپر جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ توجہ ہے، عثمان جنتی ہے۔ کب؟ جب سیدنا عثمان غنی ایمان لانے کے بعد اعمال کی سیڑھیاں طے کر چکے ہیں، جب سیدنا عثمان غنی نبوت کی 2 بیٹیوں کے داماد ٹھہر چکے ہیں، شوہر ٹھہر چکے ہیں، اس وقت فرمایا کہ عثمان فی الجنہ۔ سمجھ آتی ہے، بنتی ہے، اعمال کی سیڑھی بہت اوپر ہے۔ یہاں حضرت علی کی بات آتی ہے، فرمایا علی فی الجنہ۔ اشرم وشرا کی بات آتی ہے، تو یہاں سمجھ آتی ہے کہ اعمال کی وہ سیڑھیاں انہوں نے طے کر لی ہیں جن پر ان کی جنت بنتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بشارت سنا دی، لیکن حضرت حسین کی باری آئی، بالغ ہوئے کوئی نہیں، شریعت ان پہ لاگو کوئی نہیں، شریعت کا نفاذ ان کے وجود پہ ہے کوئی نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، فرض نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یہاں پہ یہ بات ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔
ग़ज़वा उहद की तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर तीर लगते हैं, यहाँ तक कि वो एक रिवायत में सर में और एक रिवायत के अंदर रुखसार पर चुभ जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोर से उनको खींचते हैं और अपने दांतों के साथ खींचते हैं, यहाँ तक कि दांत भी टूट जाता है। जब वो तीर निकलता है तो खून शुरू होता है। जब खून मुबारक बाहर आता है तो अबू सईद खुदरी के वालिद हज़रत मालिक होंठ लगा के, तवज्जो है, होंठ लगा के उस खून को पी लेते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस खून में मेरा खून है, तवज्जो, जिस खून में मेरा खून है उस पे जहन्नम की आग हराम है। आधी बात समझ आई होगी, अगली समझें। ये दो जगह पे वाक़यात है। एक जगह पर एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने सींगियां लगवाई, समझते हैं, हजामा जिसे कहते हैं इस दौर में, हजामा लगवाना। तो वो अल्लाह के नबी का पाक खून एक बर्तन में आया। आपने उस सहाबी से फरमाया, इसको कहीं दबा दो, नबुव्वत का खून है, इस पे किसी का पांव ना आ जाए। वो सहाबी बाहर गए, वापस आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, खून को दबा दिया? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह दबा दिया। फिर पूछा, कहां दबाया? अर्ज की कि मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस खून में मेरा खून शामिल हुआ उस पे जहन्नम की आग हराम है। ये तो खून की बात है भाई। इससे आगे चलें, मैं आपको मौजू की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी बीमार हैं, हदीस पाक का मफहूम है, बीमार हैं। सहाबी बीमार पुरसी के लिए हाजिर हुए। जब हाजिर होते हैं तो सहाबी को प्यास लगती है। चारपाई के नीचे एक प्याला पड़ा है जिसमें पानी है। वो सहाबी उस पानी को पी लेते हैं। तवज्जो है, मैं कहता हूं कि कोई एक जुमला जाए ना हो। उस पानी को पी लेते हैं। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद वो प्याला मांगा, सहाबी ने उठा के पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये खाली कैसे हुआ? सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो इसमें पानी था मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा के बंदे, मैं बीमार था, मुझसे उठकर बाहर जाया नहीं जाता था, बैतुल खला के घर में एहतमाम उस वक्त होता नहीं था, तो वो तो मेरा पेशाब था। समझ आई? फतवा ना लगाना, नबुव्वत की बात हो रही है। वो तो मेरा पेशाब था। उस सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे तो पीते हुए भी पता ना चला कि वो क्या था। समझना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ खुशी से देखा। रवायात में आता है कि उस सहाबी की 7 नस्लों तक खुशबू आती रही। यहां पैगंबर के पेशाब मुबारक का ये आलिम है। यहां पैगंबर का खून किसी खून में शामिल हो जाए तो उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जिस खून में शामिल हो जाए और जो खूने मुस्तफा हो, जो पीछे बैठे इनको मेरा ख्याल नहीं पता चला। तकबीर, आज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत जिंदाबाद, अज़मत सैयदना हुसैन जिंदाबाद। जिस खून के अंदर, खून उसका अपना भी हो लेकिन उसके अंदर साथ नबुव्वत का थोड़ा सा खून शामिल हो जाए, उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है।
تو جو خون ہی نبوت کا ہو بنتا تھا کہ وہ جنتی نہیں جنتی جوانوں کا سردار ہوتا۔ ہر پہلو سے بے شمار عظمتیں اور فوائد نکلتے ہیں۔ آگے چلیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کو اپنے خون مبارک پہ اعتماد ہی اتنا تھا کہ آپ نے، وہ نابالغ تھے تب بھی کہہ دیا جنتی ہیں۔ اگلی بات سمجھیں، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ماحول میں گھر سے مسجد نبوی میں آئے، آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ میں نے یہ اس میں سے نکالنا ہے کہ میسج کیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، سجدے میں ہیں، صحابہ بھی سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ حضرت حسین بیٹھ گئے۔ نبوت کو حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھا لیں، سب کو پتہ ہے سر نہیں اٹھانا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ نماز میں آپ کی پشت پہ چڑھ جائے تو کسی فقی عالم نے، فقہا میں سے کسی نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ آپ سر نہ اٹھائیں۔ کیوں مفتی صاحب؟ کسی نے یہ مسئلہ، آپ کا نواسا بیٹھ جائے، آپ کا نواسا بیٹھ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیار سے محبت سے سجدے سے سر اٹھائیں، وہ گرنے بھی نہ پائے لیکن آپ نے سر کو بھی اٹھانا ہے۔ جب بات سیدنا حسین ابن علی کی آتی ہے، خصوصیت کو سمجھیں، اے نبی سر نہیں اٹھانا۔ اگلی بات، خدا کی قدرت ہے، انتخاب خدا کا ہے، نماز نفل بھی تو ہو سکتی تھی۔ بھائی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نفل نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی تو ہو سکتی تھی، کوئی انفرادی نماز بھی تو ہو سکتی تھی، نماز بھی با جماعت ہے، پیچھے صحابہ ہیں، آگے اللہ کے نبی ہیں، یہاں ایک سجدہ نہیں رکا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی، یہاں ایک سجدہ نہیں رکا، اور پھر عام امام نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، پھر عام مقتدی نہیں ہے، امتوں کے سردار ہیں، سر سجدے میں ہے۔ صحابہ کا بھی، نبوت کا بھی معاملہ کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا کہ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن یہاں تو حکم خدا ہے کہ حسین پشت پہ ہے، سجدے سے سر آپ نے اٹھانا نہیں ہے۔ آخری بات، اور اس بات کا میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ بات اصل میں یہ تھی کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ، آگے مصطفیٰ کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، پشت نبی پہ چڑھ گئے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ میسج سنیں، میسج میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ پشت نبی پہ چڑھ گئے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے، پیے گا کوثر ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کربلا کے شاہ حسین، میرا حسین، میرا حسین۔ اس بات کی سمجھ آئی؟ اس میں میسج کیا ہے؟
اور یہ وہ عزت اور مقام صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. بھائی یوں ہی نہیں ہے کہ باتیں میرے اور آپ تک پہنچی ہیں. یہاں ایک میسج اور دوں گا. حضرت عمر کا دور ہے. خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرما رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران, مثالی حکومت, بادشاہ ہیں, اور بادشاہ کا بیٹا. توجہ ہے. اب میں نے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ اہل بیت نے سرٹیفکیٹ کس کو دیا ہے. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ سرٹیفکیٹ بھی تو کسی کو دیا ہوگا نا کہ ہمارا کون ہے. نہیں سمجھائی؟ ہن ادھے بولے جی میں تسی او ہوندے ہو. او کام نہیں کرنا آپ سارے نو لے کے چلنا ہے. اور جسے اہل بیت سند عطا کر دیں اس سے کائنات کا کوئی کالا چھین ہی نہیں سکتا. یہاں سند سنے کیسے ملی؟ خطبہ ارشاد فرمایا, حضرت حسن اور حسین اور حضرت عمر کے بیٹے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی کی باہر والی گلی میں کھیل رہے ہیں. بچے ہیں نا, بچپنا ہے, کھیل رہے ہیں. حضرت حسین نے معصومانہ لہجے میں, بچوں میں معصومانہ بڑا پن ہوتا ہے بھائی, نہیں سمجھے؟ تکبر نہ کہے کوئی ورنہ چلا جائے گا. معصومانہ لہجے میں فرمایا, یہ جو خطبہ دے رہا ہے نا میرا غلام ہے. پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. بات ہو رہی ہے بادشاہ کی. یہ جو خطبہ دے رہا ہے میرا غلام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا, میرا باپ بادشاہ ہے, سلطنت ہے, اور یہاں کیا کہہ دیا غلام ہے. گھر گئے, اپنے باپ سے کہنے لگے آج نا مجھے بڑا غصہ آیا, لیکن میں خاموش ہی رہا. خاموش رہیں, اہل بیت کا معاملہ ہے. میں خاموش رہا. آپ فرما دیجئے معاملہ کیا ہے؟ آپ بادشاہ نہیں ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہیں ہے, آپ کے پاس سلطنت نہیں ہے, تو آپ بھی غلام ہو سکتے ہیں. کس نے کہا؟ عرض کی ابا حسین نے کہا. سیدنا حسین ابن علی نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے. کیسے؟ فرمایا بیٹا باقی باتیں جو ہے نا وہ پھر کریں گے, حسین سے کہہ ذرا لکھ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو محفل نہیں ہے نا آج کی محفل, یہ تو نہیں ہے نا آج کی محفل, تو ذوق والی ہے نا. بیٹا حسین سے کہو ذرا لکھ تو دے نا, پھر کرتے ہیں باقی باتیں. سیدنا حسین ابن علی آخر علی کے بیٹے تھے, گھرانے سے پڑھنا لکھنا آتا تھا نا, باب العلم. تو یہ گئے, باپ کا حکم تھا حضرت حسین کے پاس. تو نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میں نے کہا تھا یہ جو خطبہ دے رہا ہے نا یہ ہمارا غلام ہے. بچے مان کے اب مکرنا تھوڑا تھا. میں نے کہا, عرض کی ابا جان کہتے ہیں ذرا لکھ دو. یہاں لکھ دو, ایسے ہی ہے. حضرت حسین نے وہاں سے ایک کوئلہ اٹھایا, ایک ٹھکری اٹھائی, بعض میں لکھا ہے کہ ایک کاغذ اور قلم لیا, لکھ دیا عمر ابن خطاب اہل بیت کا غلام ہے. جب یہ لکھا گیا وہ لے کر پہنچے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو مجھ پہ یقین نہیں کر رہے, سمجھ رہے بات, کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے ایسا نہیں کہا ہوگا, تو اس لیے لکھوا رہے ہیں.
لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا. سمجھیں, لکھ دو, لکھ دیا, دوڑے, ابا جان یہ دیکھیں, انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا. فرمایا بیٹا دنیا سے چلا جاؤں گا نا, عمر کے پاس کچھ نہیں ہے. عمر کے پاس کچھ نہیں ہے. عمر بھی اہل بیت کا غلام تھا, عمر آج بھی اہل بیت کا غلام ہے. میرے کفن میں رکھ دینا, رب سے کہہ دوں گا کچھ لے کے تو نہیں آیا, لیکن اہل بیت نے غلامی کی سند دی تھی. کچھ لے کر تو نہیں آیا. عمر کیا نہیں لے کے جا رہی, کیا نہیں ہے عمر کے پاس, لیکن پھر بھی کہہ رہی عمر لے کے تو کچھ نہیں آیا, اہل بیت نے سند دی تھی. ربا سند دکھاتا ہوں, غلام اہل بیت کا ہوں. اس دن رب بھی فرمائے گا جو اس گھرانے کا غلام ہے وہ جنتی نوجوان ہے. پتہ چلا اہل بیت. اچھا یہاں پہ میں ایک آپ کو میسج دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر زندگی میں کسی کو کہا ہو, فرمایا ہو یہ میرا غلام ہے, تو وہ کون ہے؟ اچھا یہ جو آج چیخ پیٹ رہے ہیں ان کو کہا ہے میرے غلام ہو؟ غلامی کی سند کن کے پاس ہے؟ پتہ چلا ادھر جاؤ گے تو غلام بنو, ادھر کے بغیر غلامی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر اگلی بات, جس کو تم مانتے نہیں ہو ان کے پاس تو سند ہے. جن کو تم مانتے ہی نہیں ہو ان کے پاس, سمجھ رہے ہیں نا میں کس کو کہہ رہا ہوں, ان کے پاس تو سند ہے کہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں. اور جس کے پاس سند نہیں ہے وہ بغیر دلیل کے دعویٰ کرے تو کیسا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں نا آپ. دلیل کس کے پاس ہے غلامی کی؟ حضرت عمر کے پاس. اور آج غلامی کی سند, اہل بیت کی غلامی کی سند عمر والوں کے پاس ہے. عمر کے بغیر عمر ہی نہیں ہے. جس کی عمر نہ ہو وہ کہاں ہے؟ قبرستان میں پڑے ہیں. جن کی عمر نہیں ہے وہ کہاں ہیں؟ کوئی دنیا میں پھر رہا ہے کہ اس کی عمر نہیں ہے اور پھر رہا ہے. عمر کے بغیر عمر نہیں ہے, اور عمر کے بغیر بندہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر اہل بیت سے محبت, اہل بیت کی غلامی کرنی ہے تو طرز صحابہ کو اپنانا ہوگا. اس کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں, اہل بیت کے بھی نوکر ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں, اور اسی غلامی پہ فخر ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. لوگ بڑے آج کل دور دور سے فتوے, نزدیک فتوے, وہ غریب فتوے, تاریخیں سامنے لا کے حمایت کرتے ہیں یزید کی, چپکے کرتے ہیں. آپ کو کبھی ملے ہیں ایسے لوگ؟ انٹرنیٹ پہ ذرا دیکھیں, بڑی دنیا پھر رہی ہے. میں کہتا ہوں ذرا نام تو یزید رکھ کے دکھا نا بیٹے کو. محبت ہے نا تجھے, نام رکھ کے دکھا. نام کل بھی حسین کا تھا, نام آج بھی حسین کا ہے. اور اگلی بات سننا, یہ جو چپکے پھر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کل قیامت کا دن ہو, دو پرچم ہوں, ایک پرچم یزید کے پاس ہو, ایک حسین کے پاس ہو. رب کعبہ کی قسم ہے اگر موقع مل گیا, اگر رب نے اجازت دے دی, تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی پرچم حسین تلاش کریں گے. نہیں بات سمجھ آئی؟ وہ بھی اسی پرچم کو تلاش کریں گے جدھر سے بخشش متوقع ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ایک پیغام, ایک میسج تھا جو اس گھرانے سے ہمیں ملتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.